الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے بنی اسرائیل کے حوالے سے پڑھنا تھا، اور ابھی ہماری ایک بہن نے کہا کہ یہ تم نے تو بھیجا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چاہے بنی اسرائیل پڑھیں یا بنی اسماعیل پڑھیں، سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے؟ بتائیں مجھے۔ یہ مجھے دو منٹ پڑھانا ہے۔ اوئے لکھ لو سارا کچھ، یہ سب ٹاپ پہ لگے ہونے چاہیے، آدھا کام کر کے دے دیتے ہو۔ ہاں جی، جلدی بتائیں۔ سر جی، ابراہیم علیہ السلام ہی جو ہیں تو انہی کے والد بنی اسماعیل کے بھی اور بنی اسرائیل کے بھی، کیونکہ اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل اور اسماعیل علیہ السلام سے بنی اسماعیل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر حضرت اسماعیل۔ صرف اتنی بات نہیں ہے، یہ بات آپ نے ٹھیک کی ہے، یہ پارشل ٹروتھ ہے۔ اصل ٹروتھ یہ ہے کہ سیرت ابراہیم جب تک نہ سمجھیں، بڑے غور سے سنیں، اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے کنٹرڈکٹ کر کے دلیل دیں۔ حضرت ابراہیم کو جب تک نہ پڑھیں، قرآن آپ کو سارا میں نے لکھ کے بھیجا ہے، ہینڈ آؤٹ میں بتایا ہے کہ کتنی عظیم ہستی ہے یہ سیرت۔ جب تک آپ نہ پڑھیں حضرت ابراہیم کی، اور قرآن نے آپ کو کیا خطاب دیا ہے بتائیں، جلدی بتائیں۔ خلیل اللہ۔ خلیل اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے بڑا کوئی خطاب ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں سر۔ تو یہ خطاب اللہ تعالیٰ نے کیوں آپ کو خلیل اللہ کہا ہے؟ جلدی بتائیں۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ہر حکم کی بلا چون چرا پابندی کی تھی۔ کوئی آگ میں ڈالا جاتا، اللہ کے سنیں غور حکم سے، کو کیا باتیں کر رہے ہیں آپ۔ آگ میں کس لیے ڈالے گئے؟ بتوں کو توڑا، شرد شرک کی انتہا کر دی، اور آپ میں سے یا انکلوڈنگ مائی سیلف، مجھے بھی شامل کریں، ہم اپنے بچوں کے گلے پر چھری چلا سکتے ہیں؟ بتائیں مجھے۔ بہت بڑی آزمائش تھی سر۔ اللہ نہیں، اکبر، کبھی بھی نہیں اللہ چلا اکبر۔ سکتے ہم، اتنے دل ہمارے کہاں ہیں جو ہم اپنے بچوں کے گلے پہ چھری یہ رکھ۔ ابراہیم کا کمال نہیں ہے؟ بتائیں بے نا مجھے، شک بہت بڑا کمال ہے سر۔ کبھی سوچا ہے آپ نے اللہ قرآن میں کس قدر ذکر ہے ابراہیم کا؟ آپ کو آیتیں مل گئی ہیں؟ نہیں ملی؟ جی سر، جی لکھیں، مل جی گئی ہیں سر سر۔ آپ ذرا بالکل لکھیں، بالکل پہلے لکھیں، جگہ میں آپ پین پینسل لے کے اپنے لکھیں۔ پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی 124 سے 141۔ سورہ بقرہ 124 تا 141۔ سورہ آل عمران نیکسٹ سورت 67 آیت اور 68، 67 اور 68۔ اس کے بعد لکھیں سورہ ہود کا آیات سورہ ہود آیت 69 سے لے کر 76 تک۔ اس کے بعد لکھیں سورہ ابراہیم، پوری صورت ہے، اور اس کی خاص کر آیات 35 تا 41، آیت 35 تا 41۔ سورہ الحجر 15 نمبر پر، آیات 57 تا 60، 57 تا 60۔ سورہ مریم 19 نمبر پر ہے، آیات ہیں 41 سے 50۔ اور اسی طرح سورہ انبیاء 51 تا 73۔ اور
سورہ حج 22 نمبر پر آیت 26 تا 29 سر جی سورہ انبیاء 57 تا 73 جزاک اللہ. اور حج 26 تا 29 اور آخری سورہ شعراء 26 نمبر پر. شعراء کی صورت آیت بتا. جی شعراء کے آیت نمبر. ہاں، شعراء کی آیت نمبر ہیں 69 سے 89. سورہ ہجر کی بتائیں پلیز. آپ ذرا جو ہینڈ آؤٹ میں نے بھیجا ہے نا اس کے پیج آئیں 15 سے لے کر 15 16 جی. اور 17. یہ سورہ شعراء سر نے بتائی 69 سے لے کے 89 تک. 89 تک. اب ان کی ساری کی تفصیل جو ہینڈ آؤٹ آپ میں نے بھیجا ہے آپ کو ابھی، اس کے پیج 15 سے شروع ہوتی ہے، پورا 16 بھی ہے اور 17 بھی ہے. ذرا کھول کے دیکھیں. اس میں سورہ ہجر سر اس میں ایک سورہ دفعہ پھر ہجر نہیں شروع سے بتا دیں، ساری لکھ لیں گے. آپ لکھ لیں گی تو میں نے بتا دیا ہے، 1 گھنٹہ میرے پاس ہوتا ہے، میں نے ساری بتائی ہیں آپ کو. جی سر جی جو بھی آپ نے پیج بھیجا ہے اس پہ یہ ساری آ گئی ہیں ہمارے پاس. ہاں لیکن ہینڈ آؤٹ سے دیکھ کے لکھ جی لیں. جی لکھ بھی لیے ہیں اور پیج پہ آ بھی گئی ہیں الحمدللہ. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، کیا قرآن کا طالب علم ان صورتوں کی ان آیات کو سے غفلت برت سکتا ہے؟ نہیں قرآن سر. میں جس قدر ذکر اور جس اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین نے جس طرح حضرت ابراہیم کا ذکر کیا ہے، کاش میں اور آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں. یہ بتائیں مجھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی دعا کی قبولیت کی وجہ سے ہوئی ہے؟ حضرت ابراہیم کی. حضرت سر ابراہیم علیہ السلام. کون؟ آیت نمبر کیا ہے؟ 129 سورہ البقرہ. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. یہ کسی کو نہیں پتا، یہ ہماری ایک بہن بتا رہی ہے. جی پتہ ہے سر جی سورہ بقرہ یہ آیت نمبر نہیں تھا پتہ. تو کیوں نہیں پتا؟ ہم کیسے قرآن کے طالب علم ہیں؟ آپ ذرا ان کو پڑھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی نسل سے بنی اسرائیل بھی ہیں اور بنی اسماعیل بھی ہیں. میں پوری تفصیل آپ کو بتاؤں گا، اور سیرت اور قرآن کس طرح جڑتے ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور آپ کو اب پتہ چلے گا کہ ہم نے کس قدر قرآن کا مطالعہ سطحی کیا ہے. ہم نے ڈیپتھ میں قرآن کو سمجھا ہی نہیں. تو سیرت ابراہیم اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ یہ آپ کو پتہ ہے گمراہی کی انتہا دیکھیں. اب دبئی جیسی جگہ پہ امریکہ نے 3 قوموں کا ایک مشترکہ ملغوبہ تیار کیا ہے. جی سر. کیوں؟ کس اس کی بنیاد کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے. تو ابراہیم علیہ السلام کیا ہے قرآن سے سمجھیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، دجالی فتنہ ہے، کہ ابراہیم سے سب سے زیادہ تعلق کس کا ہے؟ بتائیں مجھے، بتائیں نا. مسلمانوں کا. نبی کیوں صلی اللہ مسلمانوں کا علیہ کیوں وسلم. تعلق ہے؟ قرآن کہتا ہے یہی تو مسئلے ہیں، ہم نے سچی سمجھا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اب دین ابراہیمی پر صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے. امت سے مراد آج ہمارے مسلمان نہیں ہیں، یاد رکھیں. ہمارا کوئی تعلق نہیں اس امت سے. اگر تعلق ہوتا تو آج ہم اتنے ذلیل اور پریشان نہ ہوتے. تو جس توحید کی بنیاد، جس توحید کو قائم اور دائم کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اسی کو دین پر آج اگر کوئی ہے
تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فالوور ہیں۔ یہود و نصارہ ساری تفصیلات آئیں گی، آپ سمجھیں، کیونکہ قرآن اس کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اچھا ایک بات بتائیں، آپ ماشاءاللہ سب قرآن کے طالب علم ہیں، یہ جو گمراہیاں ہیں کس کی؟ بنی اسرائیل کی، یہ قرآن میں کہاں بیان ہوئی ہیں؟ جی سورہ بقرہ میں۔ ہاں، سورہ سورہ بقرہ میں کہاں سے کہاں تک ہیں؟ یہ سطحی مطالعہ ہوتا ہے، آپ کو سمجھ ہونی چاہیے۔ 4 بڑے غور 5 سے سنیں آپ۔ پہلی بات، سورہ بقرہ مکے میں مدینے میں نازل ہوئی اور قرآن میں دوسرے نمبر سورہ فاتحہ کے بعد ہے، اور اسی سورہ بقرہ کے اندر آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ کے 129 تا 151 میں بڑا شاندار ماضی ہے، کس کا؟ خود بنی اسرائیل کا، اور وہ ماضی کس کا ہے؟ وہ ماضی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہ چاروں آیتیں مل گئی ہیں آپ کو، بنی اسرائیل کا شاندار ماضی۔ جی سر۔ آپ ذرا پڑھیں نا، سمجھیں تو صحیح۔ تو لہذا ابراہیم علیہ السلام بڑی منفرد ہستی ہے۔ دعا مانگی 129 بقرہ میں، اور دعا دیکھیں، معمولی دعا نہیں ہے وہ کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم۔ تو یہ جب من انفسہم کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے نبی حضرت ابراہیم کی؟ ان کی اپنی قوم میں سے، یعنی انہی ہائے میں سے، ہائے ہائے ہائے، یہی تو آپ نے سچی ان کی مطالعے، اولاد میں سے۔ ہائے ہائے، مکے میں دعا مانگ رہے ہیں، مکے میں اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کی اولاد میں سے، من انفسہم۔ اور پھر دیکھیں بقرہ کی 151 میں وہ قبولیت اللہ فرماتے ہیں، اور اللہ کہتے، آپ دیکھ لیں اسی کی دعا کا نتیجہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کو جو آج ہدایت قیامت تک ملے گی، وہ کہاں سے ملے گی؟ وہ اس شریعت سے جو نازل ہوئی ہے، کس پر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور کس کی دعا ہے؟ حضرت ابراہیم ابراہیم علیہ علیہ السلام۔ السلام۔ حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ نے کبھی اس دعا پہ غور کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، کیا ہمارا مطالعہ ہے قرآن کا، کیا رب کے کرم ہے، اور کتنی ہماری ناشکری ہے۔ اللہ کہتے ہیں ربنا، ہاں، جب تک قبول کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ نبی ہوگا جو پہلی بات تلاوت آیات کرے گا، تزکیہ کرے گا، تعلیم کتاب دے گا، تعلیم حکمت دے گا۔ کیا بات ہے، پورا دین اسی پہ بنیاد ہے۔ آپ دیکھیں تزکیہ، انسان آج غلط کاریوں میں اس قدر فساد کر رہا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، اور اس فساد سے بچ سکتا ہے اگر وہ اپنا ٹھیک تزکیہ کر لے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اور صحابیات کا تزکیہ کیا مکے میں۔ آج ہم نے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے، گھروں میں فساد، محلوں میں فساد، شہروں میں، دیہاتوں میں، دیکھ لیجئے، صرف کس وجہ سے؟ قرآن کی تعلیمات کو ہم نے نہیں فالو کیا۔ تو لہٰذا آپ پہلی بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو پوری سیرت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، یہ جب پڑھیں گے تو آپ کو آج کے فتنے اور یہ جدید فتنہ جو دبئی میں قائم ہوا ہے، جس کے پیچھے وہ سارے عرب بھی ہیں اور سارے عجم بھی ہیں، ہم بھی ہیں، ہماری حکومتوں نے ان کو بالکل، یہ تو اللہ تعالیٰ نے جہاد شروع کرایا اس میں غزہ میں، اور ورنہ یہ سارے اب تک تسلیم کر چکے ہوتے۔ یہ رب کا کرم ہوا کہ جہاد ہو گیا اور لوگوں کو سمجھ آ گئی،
ورنہ ہم سب سجدہ ریز ہونے کو تیار تھے نیتن کے۔ تو آپ ذرا چیزوں کو اچھی طرح سمجھیں، قرآن اور سنت سے سمجھیں۔ انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم ان چیزوں کو قرآن و سنت سے سمجھیں، تاکہ حضرت ابراہیم کی عظمتیں، چاہے وہ بنی اسرائیل کا دور عروج ہو یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اور صحابیات اور ان کا دور ہو، آپ کے خلفائے راشدین کا، یہ سارے کا سارے کی جو وجوہات ہیں وہ شریعت ابراہیمی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی سر، الحمدللہ جی سر۔ سر، جی سر، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، سمجھ آ رہی ہے بہت اچھے طریقے سے۔ اچھا، اب ہم ذرا تھوڑا سا، آپ نے دیکھا کہ یہ ٹاپک ہم کیوں لائے ہیں؟ ہم اس لیے لائے ہیں تاکہ ہمیں پوری طرح یہ بنی اسرائیل کا پورا ابتدا سے، اچھا یہ بنی اسرائیل آئے کہاں سے ہیں بتائیں مجھے، میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑے غور سے سنیں، کنعان سوال کریں، یہ آپ جو بات کریں گے وہ بالکل ادھوری ہوگی۔ ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب اچھا، یعقوب علیہ- اور حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں حضرت یوسف۔ حضرت یعقوب کے ایک بیٹے تھے یہودا نامی، ان کی اولاد جو ہے وہ یہودی بن گئے، اور قرآن پتہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن ان سے کہتا ہے کہ الذین ہادو، وہ لوگ جو یہودی بن گئے۔ اللہ نے ہمیں کیا پیدا کیا؟ جب ہم ایمان لائیں تو اللہ نے ہمارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمان۔ امام المسلمین۔ مسلم، جو تابع دار ہو اللہ کا، اسی کو اس کے احکامات، جس پر حکم دیا ہے اس کو کر گزرے، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائے۔ مسلم نام رکھا تو یہودیوں نے اللہ زینہ ہادو کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو مسلمان سے کیا بن گئے؟ یہودی بن گئے، اور یہ تھے حضرت ابراہیم کے جو پوتے تھے حضرت یعقوب، ان کی اولاد ہے۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جی سر، الحمدللہ سر۔ اچھا، جی سر، بالکل۔ اب ذرا ان چیزوں کو اچھی طرح لکھیں، نوٹ کریں، سمجھیں۔ اب میں چلتا ہوں، اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ٹاپک ہم نے کیوں رکھا ہے۔ اچھا، اب ہم ذرا سیرت ابراہیم کو دیکھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ سیرت ابراہیم ہی وہ اصل ٹاپک ہے جس سے پھر ہمیں آگے چل کے پتہ چلے گا کہ یہ بنی اسرائیل کون ہیں۔ اچھا، اب اگر میں نے ایک چیز بھیجی ہے آپ کو 2 پیجز پہ، بنی اسرائیل کے حوالے سے اہم تاریخی واقعات آپ کے سامنے ہے۔ ملا نہیں آپ کو؟ جی سر مل ہے۔ سر نہیں ملا، میرا نہیں خیال۔ نہیں، خیال کی بات مت کریں، میں نے سر بھیجا ہے۔ حضرت ابراہیم والا ہی آج ملا ہے، حضرت ابراہیم والا، اور وہ جو سورت 1 پیج کا وہ نہیں ملا سر جی، ہے، نہیں 16 پیج ملا، کا یہ ہے۔ 16 پیج کا ایک ملا ہے، اور ایک یہ ملا ہے جو ابھی سن رہے ہو؟ آیتیں ہم نے لکھی ہیں۔ حضرت ابراہیم، یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے اہم تاریخی واقعات جو 2 پیجز کا ہے۔ جی نہیں سر جی، یہ نہیں ارے آیا۔ یہ کتنا آپس میں فٹافٹ اتنا بھیجیں، جھوٹ فٹافٹ بھیجیں کرتی جلدی۔ ہیں، سمجھ ہی آپ نہیں آتی ہے۔ آپ کو میں نے بھیج دیا ہے، دوبارہ آ رہا ہے۔ سر یہ 2 فسادات کا ذکر ہے جو بھیجا ہوا ہے۔ بھائی جس کی میں بات کر رہا ہوں آپ اس کی بات کریں، غلط بات مت کریں۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے اہم تاریخی واقعات بھیج دیا۔ مل گیا ہے؟ بھیج دیا جی؟ آپ کو مل گیا ہے؟ نہیں سر، ابھی تک نہیں سر، نہیں ملا۔ سر ابھی 1 منٹ تو لگے گا۔
नहीं सर, आ मिला गया ही नहीं। सर, आ आ गया गया सर, है। अभी आ गया, मिल अभी गया अभी सर। आए। अब जरा इसको सामने रखें और बड़े गौर से देखें। नंबर 1 पे लिखा है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इसके आगे लिखें 2100 BC। ये दो नहीं लिखा हुआ, 2100 BC है। 100 लिखा हुआ है, एक से पहले दो लिख लें। ये है ज़माना हजरत ईसा से 2100 साल पहले, 2100 साल पहले। और ये इराक में पैदा हुए, इराक से शाम हिजरत की, शाम में फ़लस्तीन में गए, फ़लस्तीन से मिस्र गए, फिर मिस्र से मक्का गए। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये वो मुकामात है जहाँ उन्होंने बिल आखिर सेटल हुए फ़लस्तीन में। कोई सवाल? बात क्लियर है? जी सर। अब मौका है, सवाल करें जितने मर्जी है, लेकिन बात को समझें। इनके बेटे हैं हजरत इसहाक, नीचे लिखा हुआ है। और हजरत इसहाक के बेटे कौन हैं? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। आप लिखा हुआ है ना आपके सामने। जी सर, जी लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं, नीचे लिखा हुआ है सीरत इब्राहीम 16 सफ़हात पर, वो मिल चुकी है आपको? मिल चुकी है, नहीं मिल चुकी? जी सर, बिल्कुल मिल गई है। जी सर, जी मिल गई। अच्छा, अब जरा उसका पेज 1 खोलें। उसमें लिखा है हजरत इब्राहीम के सफरी मुकामात के फासले सारी। उर जगह जहाँ से वो बाबल पहुँचते हैं 225 किलोमीटर। उसके बाद अल कुदस, नहीं हाँ, बाबल से हर्रान, उसके नीचे देखें 900 किलोमीटर। हर्रान से हलब, ये शाम का इलाका है, 300 किलोमीटर। और हलब से अल कुदस 600 किलोमीटर। उसके बाद आप ऊपर देखें, अल कुदस से खलील 35, अल खलील से मिस्र 500, और अल खलील से मक्का मुकरमा 1450 किलोमीटर। ये हैं वो फासले जो हज़रत इब्राहीम ने उस ज़माने में, जहाँ पर सवारी या ऊँट की थी या घोड़े की थी और कोई सवारी नहीं थी। आपने देखा कि किस कदर लंबा फासला है जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरतें फरमाई हैं। सर, ये अल कुदस और अल खलीज जो है दौरे जदीद के कौन से शहर हैं? अल कुदस जो है वो तो आपका फ़लस्तीन है, हलब शाम का इलाका है। ठीक हो गया? सर जो अल खलील जो है ये हाँ, अल कुदस, ये सारे शाम के इलाके हैं। उस वक्त शाम कहलाता था ये सारा, फ़लस्तीन भी शाम कहलाता था। अच्छा, अब नीचे आपके है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुरानी तारुफ। ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। खुलासे निकालना ये अल्लाह ही की तौफीक से मुमकिन होता है। अच्छा, बाप ने क्यों धमकी दी उनको भला कि घर से तुम्हें जला वतन कर दूंगा? क्यों धमकी दी? बुत परस्ती छोड़ने की वजह से, कि बुत परस्ती कहते थे कि छोड़ की दो। वजह से। बुत, उन्होंने कहा, बाप से डायलॉग मौजूद हैं, आगे आयत लिखी हुई हैं। 19 की 41 ता 19 मरियम है लिखें, और 26 जो है वो अशोरा है। कुरान में आप नंबरों से वाकिफ होने चाहिए। कौम से मुबासा, सूरह शोरा 26 और सूरह अनकबूत 29 अनकबूत है, लिख लें इसके सामने। अकली दलील से नमरूद को लाजवाब कर दिया। सूरह 2 बकरा है, बकरा की 258 में ये जिक्र है।
کائنات میں غور و فکر اور مشاہدہ قدرت، بقرہ کی 260 اور سورہ الانعام کی آیت 75 تا 83۔ سورتوں کے نام لکھ لیں۔ آپ نے بخوشی اس میں آگ میں کودنا قبول کر لیا۔ 37 الصافات ہے اور اس کی آیت 83 تا 100 ہے، اور اسی کا ذکر پھر انبیاء کی صورت 21 انبیاء ہے، 51 تا 73 میں ہے۔ اور حضرت ابراہیم آگ کے الاؤ میں 21 انبیاء ہے، اس کی آیت ہے 68 تا 70، اور 37 الصافات ہے، اس کی آیات ہیں 98 تا 97 98۔ پھر ارض مقدس میں قیام، یعنی ارض مقدس کون ہے؟ فلسطین۔ سورہ انبیاء کی 71 تا 73، اور سورہ عنکبوت 29 ہے، اس کی 27 26 27۔ حضرت حاجرہ اور دودھ پیتے بچے کو اللہ کے حکم کے مطابق بے آب و گیا میدان میں چھوڑ دیا، اس وقت مکہ کا یہ صورتحال تھی۔ سورہ ابراہیم کی آیت 14 ابراہیم ہے، اس کی آیات ہیں 35 تا 41۔ حضرت اسماعیل کی قربانی پڑھیے۔ اب آپ کے پاس سارے حوالے ہیں، قرآن میں جانا ہے، آپ نے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ تو قربانی کا تفصیلی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ آیت صافات کی 37 صفات ہے، 99 to 113۔ اور پھر اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، جو عنکبوت میں آیت 24 تا 30 اور الحجر کی 51 تا 56 میں ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر اور اہل مکہ کے لیے دعائے ابراہیم ساری لکھی ہوئی ہے۔ اچھا یہ بتائیں مجھے، اب آپ کا ہینڈ آؤٹ پہ کوئی سوال ہو یہاں تک؟ جلدی بتائیں۔ زائدہ صاحبہ آپ کا مائک بند کھلا ہوا ہے، بند کریں اس کو۔ اچھا اب مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو دعائے ابراہیمی ہے جس کا آخر میں بقرہ میں بھی ذکر ہے اور پھر آپ سورہ ابراہیم میں بھی ذکر ہے، پھر سورہ حج میں بھی ذکر ہے، بھلا کون سی ایسی دعا ہے جو ہمیں صاف نظر آتی ہے مکے میں اس کی قبولیت کا؟ کوئی بغیر سوچے سمجھے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم نے مانگی ہے قرآن میں۔ کون سی دعائیں ہیں جس کی قبولیت کا صاف نظر آتا ہے ہر عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے کو جو وزٹ کرتا ہے سعودی عرب کو؟ جلدی بتائیں۔ سر مکہ کے لیے دعا مانگی جگہ جگہ سے پھلوں کا آنا، جس پھلوں کا ذکر ہے، ہر چیز بے کا موسم کے پھل بھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ فراوانی۔ کاش یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ہر آدمی وہاں دیکھ سکتا ہے کہ ہر دنیا کا بہترین پھل وہ کیلا جو یہاں آپ اس کو کبھی پاد لیں تو آپ 20 روپے میں بھی خرید لیں گے، جو کیلا یہاں 20 میں بک رہا ہے نا پر کیلا، اس کی کوئی وہاں وہ شاید جانور بھی نہ کھائیں۔ سیب دیکھ لیں، بہترین سیب آپ کو کیلیفورنیا کا وہاں ملے گا۔ میں نے جب عمرہ کیا، مدینہ آیا، مکہ آیا، تو میں نے دیکھا کہ وہ پھل وہاں امریکہ میں بھی نہیں ملتے تھے جو وہاں موجود تھے۔ کیا بات ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیسا امن ہے روئے زمین پر، وہ جو آپ نے حرم کا علاقہ ہے کیسا امن ہے، ذرا دیکھیں، غور کریں۔ اچھا یہ تو آپ کا ہو گیا، اب ایک ایک چیز کو دیکھیں اور سوال کریں۔
آپ کا ایک نقشہ ہے اور وہ ہے حضرت ابراہیم کا دور ہے 2120 اور نیچے لکھا عراق، فلسطین، شام، اور پھر اس کے بعد دو اس کے ہیں، ایک ہے حضرت اسحاق اور دوسرا ہے حضرت اسماعیل۔ آپ کے سامنے ہے نہیں ہے؟ جی سر جی ہے۔ جی اچھا، ہے سر جی۔ پوری تفصیل ہے کہ حضرت اسحاق کی لڑی میں کون سے پیغمبر ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے۔ آپ دیکھ لیں، حضرت اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، داؤد، سلیمان علیہم السلام، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ۔ دیکھا رہا آپ نے؟ جی سر دیکھا ہے جی۔ جی قرآن میں سر۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب یہ ذکر آتا ہے تو یہ کون سے لوگ ہیں، کس کی اولاد میں سے ہیں؟ جی سر اب جو جی سر جی اب ابراہیم علیہ السلام کی۔ ہاں، لیکن آج آپ کے پاس یہ نقشے ہیں، ان کو سنبھال کے رکھیے، خود پڑھیے، بچوں کو پڑھائیے، گھر والوں کو پڑھائیے، دوستوں کو دیجیے۔ اچھا، دوسرا جو ہے حضرت اسماعیل جو مکہ میں آباد کیے، اس کے نیچے ایک چیز مسنگ ہے، پیدائش سے اوپر لکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ میں۔ جی سر جی، میں یہ بھی پوچھنے لگی تھی کہ اس کے ساتھ نام نہیں لکھا ہوا، جزاک اللہ۔ کوئی چیز انشاءاللہ نہیں چھوٹے گی، آپ پرواہ نہ کریں۔ آپ کی پیدائش کب ہوئی، نبوت کب ملی، وفات کب ہوئی، سر سب وہ چیزیں۔ پڑھنے سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ نبی پاک کی پیدائش کی وہ ہے۔ جزاک اللہ، لکھیں فٹافٹ۔ اب آپ کو بالکل صاف پتہ چل گیا کہ یہودی اور نصرانی، عیسائی جن کو کہتے ہیں، یہ کہاں کس کی ان کو اوپر جا کے کیا بنتے ہیں؟ یہ دونوں اہل کتاب۔ تو یہودیوں میں عیسائی کیسے پیدا ہو گئے؟ جلدی بتائیں۔ عیسیٰ علیہ عیسائی، السلام کے فالوورز سر۔ یہ آدھا جواب ہے میڈم، پورا جواب یہ ہے کہ اس وقت سارے یہود ہو چکے تھے، اور اس وقت یہود کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ جو لوگ ایمان لے آئے اہل کتاب یہود میں سے، وہ تو بن گئے بعد میں چل کے نصرانی بن گئے، عیسائی بن گئے، اور وہ یہود کے یہود رہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ سر رپیٹ کر دیں، میں لکھ رہی تھی۔ یہود جو تھے نا، ان کی طرف جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے، پیغمبر اللہ نے بنا کر بھیجا، تو انہی میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے ان پر، اور کچھ نے مخالفت کی۔ تو یہود جو تھے، جو یہود رہے، انہوں نے مخالفت کی، جو ایمان لے آئے وہ عیسائی آگے چل کے عیسائی بن گئے۔ حالانکہ دین موسیٰ علیہ السلام کا بھی اسلام تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اسلام تھا، وہ یہود بن گئے اور یہ عیسائی بن گئے۔ اس کی تفصیلات آگے آئیں گی۔ کلیئر ہے بات؟ جی الحمدللہ سر۔ اچھا، جو نہیں تو سوال کر لیں تاکہ آج آپ کو ہر جواب ملے گا انشاءاللہ۔ اب آپ چلیں قرآن مجید میں فضائل ابراہیمی۔ آپ کا ہینڈ آؤٹ کا پیج نمبر 2 ہے۔ 3 کا نقشہ میں نے آلریڈی ایکسپلین کر دیا آپ کو۔ اچھا، اب یہاں دیکھیں کہ قرآن نے کس طرح تفصیل سے ان آیات جن کا ذکر ہے، میں ان کی دہرائی نہیں کروں گا، یہاں اتفاق سے صورتوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، آیات لکھی ہوئی ہیں، اور کون سا فضائل میں سے کون سے فضائل اس میں بیان ہوئے ہیں، وہ سارا آپ کا پیج نمبر 3 پر ہے۔ دیکھ لیں، کوئی سوال ہے تو کر لیں، 2 منٹ آپ کے پاس ہیں۔
سر یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 اپریل لکھی ہوئی تھی، تو اس میں کوئی ابہام تو نہیں ہے؟ کیونکہ عموماً 12 ربیع الاول، یعنی سر 9 بات ربیع یہ الاول۔ ہے کہ جی یہ جدید تحقیق یہ کہتی ہے کہ وہ 12 ربیع الاول نہیں ہے بلکہ 9 ہے۔ تو اس میں جو اختلاف ہے وہ قدیم اور جدید کا ہے، اور میں نے کیونکہ جدید والے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ویریفائی کیا ہے تو میں نے وہ لکھا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کوئی سوال پیج نمبر 2 پہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کے حوالے سے؟ بڑے کمپریہنسو ہیں، اور ہر بات کی دلیل قرآن سے ہے، آپ یہ دیکھ لیں۔ محمد تم لائن پہ ہو کہ نہیں ہو؟ عباس صاحب، محمد سویا ہوا ہے؟ جی سر، اس کو میں نے کافی اٹھایا، وہ نہیں اٹھا۔ لیکن کتنی بڑی انفارمیشن ہے، بتائیں مجھے۔ سر میں اس کو باؤنڈ کروں گا، وہ جیسے ہی اٹھتا ہے تو میں اس کو ریکارڈنگ دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اب پیج نمبر 3 کا نقشہ ہم نے سمجھ لیا، اور اس میں آپ نے ایڈ کر لیا حضرت اسماعیل کے بالکل باٹم پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی سوال؟ اب آ جائیں پیج نمبر 4 پر۔ یہ آیتیں ان ہیڈنگ کے ساتھ جو مرتب کی گئی ہیں انشاءاللہ آپ کو پوری طرح واضح کر دیں گی۔ سب سے سر جی پہلے یہ جو لاسٹ میں الافات لکھا ہے، یہ صافات ہے شاید، کون سا؟ خواب میں کی گئی وہی پر، یہ لاسٹ سیکنڈ لاسٹ تھرڈ لاسٹ سورت کا نام غلط لکھا ہوا۔ اس کا بھی اور آپ اس سے بعد والی کا بھی۔ جی یہ سورج ہاں، کے یہ جو آپ نے ٹھیک کہا، ویری گڈ، افات ایکسیلنٹ۔ جو لکھا نا، الافات، افت، یہ اس کی الصافات ہے میرا خیال ہے۔ ہاں، الصفات لکھ لیں اس کو، 37 نمبر صورت ہے۔ اور جزاک اللہ، جزاک اللہ، یہ چیزیں آپ کریکٹ کرائیں نا تاکہ کوئی اس میں گڑبڑ نہ ہے۔ اس کے بعد والی آخری صورت کا بھی نام صحیح نہیں ہے۔ ممتحنہ، وہ ممتحنہ ہے، اس میں آپ تھوڑی سی اسپیلنگ مسٹیک ہے، لیکن یہ جو ہے یہ الصافات ہے۔ اور یہ قرآن میں 37 نمبر ہے، لکھ لیں۔ یہ چیزیں میں نے جلدی میں، آپ کو پتہ ہے نا گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو یہ جلدی میں کی گئی ہیں۔ اچھا، آپ نے صفحہ نمبر 3 پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لیا؟ جی سر جی لکھ لیے۔ اب آ جائیں پیج نمبر 4 پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی 3 آیات ہیں، پڑھ لیجئے، کوئی سوال ہے تو جلدی سے پوچھئے۔ آپ یہ 3 آیتیں پڑھ کے دیکھیں گے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے پرعزم ہیں، کتنے ڈٹرمنڈ ہیں کہ ان بتوں کو، یہ بت جو انہوں نے اللہ کے مقابلے میں گھڑ رکھے ہیں، ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کس قدر وہ پرجوش ہیں اور کس طرح وہ عمل کرتے ہیں۔ سر جی ایک بات کہ پوری قوم سے ٹکر لے لی اکیلے ابراہیم علیہ السلام، کس کے لیے ٹکر لی؟ اللہ کے لیے سر، اللہ یہ کے ہوئی نا ساتھ۔ بات، اللہ کے لیے، اپنے باپ سے، خاندان سے، پوری قوم سے۔ یہ اسلام ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ ہمارے پاس ساری جنگی سامان ہو مسلمانوں حکومتوں کے پاس، اور ہمارے بچے، ہماری مائیں بہنیں جو ان کو کافر قتل کر رہے ہوں۔ اللہ کے لیے اخلاص ابراہیم جیسا چاہیے۔
علیہ الصلوۃ والسلام۔ سر یہ پہلی جو آیت ہے سورہ انبیاء کی کہ حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں کہ میں ضرور یعنی اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور تمہارے بت توڑوں گا، یہ انہوں نے یعنی ایک قسم کی یہ خفیہ بات کی یا یہ اعلان بات کی؟ بات یہ ہے، پہلی بات جو میں نے آپ سے کہی ہے نا کہ آپ ان کا عزم دیکھیں اور اللہ کے لیے، یہ بات انہوں نے اعلان کہی۔ قرآن نے خود کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اس لیے تو قوم سے ڈائلاگ ہوئے، دشمنی ہوئی۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، خوب چوٹیں لگائیں۔ وجعلہم جزازا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الا کبیرا، سوائے بڑے کے۔ انہم لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ پلٹیں لوٹیں اور دیکھیں کہ یہ کتنے بے اصل ہیں بت، کتنے بے بس ہیں، اور اللہ کتنا طاقتور ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بری چال کو ناکام کر دیا۔ یہ سارا کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ کس کی مدد سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی مدد سے۔ مگر جب ان سے پھر پوچھا گیا تھا کہ یہ بت کس نے توڑے، تو وہ پھر خاموش ہو کے انہوں نے کہا جی بھائی آپ یہ بڑے بت سے پوچھیں۔ ادھر تو وہ ایک قسم کے چپ ہو گئے تھے۔ آپ کنکلوژن ٹھیک نہیں کر رہے۔ مجھے یہ بتائیں، انہوں نے ان کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ جن بتوں کو تم سمجھتے ہو پوچھو نا ان سے، یہ بتائیں نا آپ کو کہ ان کو کس نے توڑا ہے۔ بڑے سے پوچھ لو، جو سب سے بڑا بت ہے وہ بتائے نا تمہیں۔ جی انہوں نے اسی لیے بڑا بت چھوڑ دیا تھا نا، کہ تاکہ یہ اس ہاں سے ذرا دیکھیں نا سر، آپ جب آرگو کریں تو قرآن کی حقیقت کو اس کے معنی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ سر جی آیت بھی ہے نا اس بارے میں، سورہ انبیاء کی آیت 58 میں یہ بتایا گیا ہے، چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ اللہ کی طرف رجوع کریں کہ بے طاقت شک، اللہ کے پاس ہے، ان بتوں کے پاس نہیں ہے۔ بالکل۔ ایک چیز آپ سب لوگ نوٹ کر لیں، قرآن ہی حق ہے۔ اب اس حق کو سمجھنے کے لیے ہم دلائل عقلی ہوں، اخلاقی ہوں، وہ قرآن ہی سے لیں اور قرآن ہی کی روح، سینس اینڈ اسپرٹ کے ساتھ ان کو سمجھیں، پھر آپ کو مزہ آ جائے گا۔ اچھا، اب آپ نیچے دو آیت ہیں سورہ صافات کی 97 98 اور انبیاء کی 68 تا 70، جہاں اللہ تعالیٰ نے کس طرح جو کافروں نے اتنے بت خانہ بنا کے کاروبار بنا کے چلا رہے تھے، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح نیست و نابود کر دی اللہ کی تائید سے، اس کا ذکر پڑھیں اور دیکھیں رب کس طرح ان شرکیہ چالوں کو ناکام بناتا ہے۔ اچھا، یہ جو آگے مناظرہ کیا ہے نا آپ نے، پیج نمبر 5 پہ آئیں کہ حضرت ابراہیم کا نمرود سے مناظرہ، دیکھیں کتنے عقل مند ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وہ اللہ سے اس سے جب بحث کر رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں ذرا غور کو تو کرو اس بات پر۔ کس بات پر؟ الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، وہ رب کے بارے میں جھگڑا کر رہا ہے، حالانکہ اس بدبخت نمرود کو اللہ نے پیدا کی ہے۔ اور جھگڑا کس بات کا؟ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہی عطا فرمائی۔ ہاں، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، آپ انہوں نے دلیل دی حضرت ابراہیم نے کہ اللہ تو وہ ہستی ہے جو پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، مار سکتا ہوں۔ ایک قیدی کو لا کر جس کو سزائے موت تھی چھوڑ دیا۔ اب انہوں نے بحث نہیں کی اس پر، فوراً کہا قال ابراہیم، ابراہیم نے فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب۔ اللہ اکبر، کیا دلیل ہے، ذرا غور فرمائیں۔ بجائے اس کے کہ اس میں جھگڑا کرتے، فوراً دوسرا سوال کہ اچھا تو اتنا کمال کا بندہ ہے تو لا نا سورج کو مغرب سے، میرا رب سے مشرق سے لا دے، تو مغرب سے لے آنا، پھر تو اتنا اگر
اللہ کے مقابلے میں طاقتور ہے تو کیا زبردست دلیل پیش کی حضرت اللہ ابراہیم اصلی اکبر، یہ دلیل آپ کو اور بتایا میرے جائے۔ لیے کہ کافروں کو کس طرح لاجواب کیا. سبحان فبہت الذی کفر، تو حیران پریشان ہو گیا. اور اللہ کہتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ وہ ظالم تھا بدبخت جس نے اپنے رب کا انکار کیا. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. آپ ذرا دیکھیں یہ جو آگے عنکبوت کی آیت 26-27 ہے نا، یہاں پتہ چلتا ہے کہ اتنی بدبخت قوم تھی، یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے آگ ساری اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس کا گل گلزار ہو جانا، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے. اور اگر ایمان لائے تو صرف 2 افراد، ایک آپ کی بیوی حضرت سائرہ اور دوسرے حضرت لوط جو آپ کے بھتیجے تھے، جن کو بعد میں پھر، اور انہوں نے پھر آپ کے ساتھ ہجرت کی، جس کا ذکر آپ کو عنکبوت کی 26 اور 27 میں ملے گا. اور کہاں ہجرت کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو پھر اس سرزمین پر بھیجا جہاں ہم نے برکت عطا فرمائی. یہ کون سی سرزمین ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں؟ جلدی مکہ بتائیں. فلسطین، فلسطین کی. فلسطین میں پہلے آئے. فلسطین وہ زمین ہے، انبیاء کی سرزمین ہے. بالکل مکہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن رہا ہے، 40 سال بغیر نبوت کے اور 13 سال مکی زندگی میں. اور پھر اللہ نے کہ جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم نے اس کو توحید کا مرکز بنایا تھا. اب آ جائیں ذرا آیت نمبر پیج نمبر 6 پر. حضرت اسماعیل کی ولادت کیسے ہوئی، اور پھر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکہ میں کیسے رکھا. اب ذرا میں آیت پڑھ رہا ہوں، غور سے ترجمہ سنیں اور مجھے اہم چیز بتائیں. اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا، ہائے ہائے ذرا دعائیں پڑھیں. پہلا کیا جملہ کا؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مالک، اے ہماری ضروریت کو پورے کرنے والے، اے ہمارے خالق. انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، میں نے اپنی اولاد کو کہاں آباد کیا ہے؟ ایک ایسی وادی میں جو زراعت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. عند بیتک المحرم، لیکن وہاں کیا ہے؟ اللہ کا محترم گھر ہے اس کے پاس. آگے فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پروردگار اس لیے آباد کیا تاکہ وہ نماز کی اقامت کریں. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو لوگوں کے دلوں کو ایسا گرویدہ کر کہ وہ اس گھر کی طرف متوجہ ہوں. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو پھلوں کا رزق دے. کیسی دعا ہے اور کیسی قبولیت ہے. لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں. اب یہاں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ سوچ کے اقیم بتائیے. الصلاۃ، اقیم الصلاۃ. اللہ، اچھا یہ حکیم الصلاۃ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. کیوں اہم ہے بھلا؟ کیوں اہم ہے؟ سر اقیم الصلاۃ ہو جائے گی تو باقی سارے کام آسان ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحبہ قرآن کو سمجھیں. یہ جو آخر میں کہا نا لعلہم یشکرون، تو شکر کا پہلا عمل جو ہے وہ نماز ہے. اقامت نماز شکر ہے. اور یہ جو ہے یہ اہم ترین بات اس گھر کو تعمیر کرنے کا مقصد ہی اقامت نماز ہے. اتنی اہم ہے یہ عمل، نماز کی اقامت. اور کل میں نے آیت بتائی ہے آپ کو کہ فَعْبُدْ وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور عبادت میں سب سے اہم ترین عمل نماز ہے. کوئی سوال آیت ابراہیم کی آیت 37 کے بارے میں؟
اس کے بعد آپ دیکھیں کہ صفحہ نمبر 7 پر سورہ صافات کی آیت 99 سے 113 تک میں کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا حکم کہ بیٹے کے گلے پر چھری چلاؤ، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل سے کہتے ہیں تو کیا بات ہے، کہتے ہیں افعل ما تؤمر، پر پڑھیں سمجھیں اور دیکھیں کہ یہ ہیں وہ باتیں جو اللہ پھر بعد میں کہتا ہے کہ ابراہیم تو نے ہر آزمائش میں ثابت قدمی دکھائی۔ سبحان اللہ سر جی، یہ کون کر سکتا ہے؟ کیا شاندار ترجمہ ہے اس آیت کا، اللہ اکبر، اللہ کہ اکبر۔ دودھ پیتے بچے کو اور بیوی کو بغیر کسی سہارے، اسی رب کا آسرا، اسی کا سہارا کون کر سکتا ہے؟ جس کو منہ اللہ ایمان دے نا تو وہ جی یہ وہی کر سمجھتا ہے سکتا ہے، کہ سبحان میری اللہ، عافیت اسی میں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کروں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اتنا مضبوط ایمان ہمیں بھی عطا کرے۔ آمین آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔ اس کے بعد یہ 90 ایئرس کی ایج ہے آپ ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت اسحاق جیسی اولاد دی، حضرت اسماعیل بھی نبی اور حضرت اسحاق بھی نبی۔ اس کے بعد نبوت ایسی امتحانوں میں آزمائش میں ثابت قدمی دکھائی کہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ آئندہ نبی اسی امت میں سے ہوں گے، حضرت ابراہیم کی اولاد ہی میں سے ہوں گے۔ تو آپ 7 پیج پہ آپ نے دیکھ لیا، اور 8 پیج آئیں اور 8 پہ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ رب العالمین کیسے احکامات جائے۔ حج کی 8 پیج پہ دیکھیں 26-27 آیت، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكْعِ السُّجُودِ۔ اللہ اکبر، کہ گھر کو جو ہے پاک، پہلے شرک نہ کرو، اور دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے شرک کا شائبہ تک بھی نہیں اپنی زندگی میں کیا، سبحان اللہ۔ اور میرے گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے۔ اور اس وقت جب وہ کہتے ہیں یہ وادی غیر ذی زرعن ہے، اللہ کہتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور حج کے لیے اذن عام کی منادی کر دو، یاتوک رجالم وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق۔ تو جب یہ منادی کرو گے تو میں قبول کیا کروں گا کہ تمہارے پاس ہر دور و دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر لوگ آئیں گے۔ کیوں؟ اس وقت یہ گاڑیاں اور ہوائی جہاز نہیں تھے۔ اللہ اکبر، کیا قبولیت ہے۔ اہل ایمان اگر واقعی ایمان والے ہیں، کتنی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حج یا عمرہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہ ان لوگوں پر جو سفر کر سکتے ہیں، جو حج بیت اللہ کی استطاعت رکھتے ہیں، ان پر فرض کر دیا گیا۔ اور حضور نے فرمایا کہ اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے کہ تم یہودی یا نصرانی مرو، اس حال میں جب تم پر فرض ہو اور تم پر استطاعت ہو اور تم نہ حج کرو، تو پھر اللہ کو کوئی غرض نہیں کہ تم یہودی مرتے ہو یا عیسائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر واقعی حج کی اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، حلال پیسوں سے کیا جائے، دعائیں مانگی جائیں، تو اللہ کہتے ہیں میں نے اس کے سارے سابقہ گناہ معاف کر دیے۔ حرام پیسوں سے حج قبول نہیں ہوتا، کوئی عمل اللہ کا قبول نہیں ہوتا۔ سر جی کر بھی آتے ہیں لوگ اور اتنا جان بھی ہلاک کرتے ہیں، مگر وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ حج ہے کیا۔ حج تو صرف، میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ نفس کو مارنے کا نام حج ہے، بس اور کچھ نہیں۔
مگر یہی چیز لوگوں میں آتی نہیں ہے. لوگ یہاں آ کے اسی طرح رہتے ہیں, کچھ بھی نہیں سمجھتے کہ ہم اتنی بڑی فضیلت حاصل اگر کر رہے ہیں. آپ اس کی حج کے لیے اس حج کی مقام کو سمجھیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور پھر دیکھیں نا، یہ تو حاجی نام کے ساتھ لکھنے کے لیے اور پھر لوگوں کے اندر اپنا روب جھاڑنے کے لیے. جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیا ہے اور اس نے اس طرح حج کیا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تو وہ بندہ کبھی لوگوں سے نہیں کہہ سکتا، بلکہ منع کرتا ہے کہ مجھے حاجی مت کہو. میں نے اس لیے تھوڑی کیا کہ میں اپنے نام کے ساتھ لکھوں. بے شک. اللہ اکبر. سر نماز فرض ہے، کبھی نام کے ساتھ نمازی تو نہیں لکھتے، لیکن حاجی ضرور لکھتے ہیں. تو نماز پڑھتے کب ہیں؟ اقامت نماز میں نے سارے آپ کو ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ نماز کا حکم ہے. اقامت نماز کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا حکم بھی نہیں ہے. اب آپ اگر پیج نمبر 10 پہ آ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کیا آیات ہیں. کہ پہلی ٹاپ پہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت ابراہیم کا مقام و مرتبہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بقرہ 124 میں، احکام الہی کی تعمیل میں اتنے عظیم کارنامے انجام دیے کہ اللہ نے لوگوں کا امام بنا دیا. کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ میں نے تمہیں دنیا پوری کے لوگوں کا امام بنا دیا. یہ کس نے اپوائنٹ کیا ہے؟ رب کائنات نے. اللہ اکبر. بڑے غور سے پڑھیے آیت 124 کو. پورا ہفتہ ہوگا آپ کے پاس. میں اس لیے یہ چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جتنی آپ محنت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو کھولیں گے. سورہ عنکبوت میں فرمایا حضرت ابراہیم کی اولاد کو پیغمبری اور کتاب جیسی نعمت عظمیٰ سے نوازا. پہلے حضرت موسیٰ کو تورات دی، حضرت عیسیٰ کو انجیل دی، اور آخری کامل اور اکمل کتاب جس کی خود حفاظت اللہ نے فرمائی ہے. آپ غور فرمائیں، کوئی کتاب آپ بیسٹ سیلر دیکھ لیں 2-3 سال کے بعد غائب. لیکن ایسی کتاب جو قیامت تک اللہ نے حفاظت لی، اور قرآن نام اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، قرآن سے نکلا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ دیکھیں آخر میں، یہ جو مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا اور آخرت میں سب سے عظیم شخصیت ابراہیم علیہ السلام کی ہے. مقام و مرتبہ دیکھ لیں. اللہ اکبر. آپ آ جائیں نا آیت پیج 11 پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم الیقین سے عین الیقین کے حصول کے لیے مشاہدہ قدرت. پہلے تو سمجھیں کہ علم الیقین کیا ہوتا ہے اور عین الیقین کیا ہوتا ہے. علم الیقین آپ بتائیں مجھے کیا ہوتا ہے بھلا؟ کمال کرتے ہیں آپ نے جی پڑھ لکھ کے علم حاصل ہوتا ہے، تلاوت آیات. آپ مجھے یہ بتائیں، تو یہ جو آپ کے دہریے ہیں ایم اے پی ایچ ڈی ایم فل، تو یہ کیوں نہیں پڑھ لکھ کے عالم بن جاتے؟ ڈاکٹر صاحب بات سوچ کے کیا کریں. جی سر، سر جی تلاوت آیات پہ. وہی کے علم کو علم الیقین کہتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا بات کی آپ نے. سنیں بڑے غور سے. علم الیقین وہ علم ہے جو ٹھیک دلائل سے حاصل ہوتا ہے. توحید کے دلائل سارے علم الیقین پیدا کرتے ہیں توحید میں. رسالت کے سارے دلائل قرآن کے علم الیقین پیدا کرتے ہیں. وہ یقین جو دلائل برحق سے حاصل ہو اس کو علم الیقین کہتے ہیں. لکھیں آپ، علم الیقین وہ علم ہے جو صحیح دلائل سے حاصل ہوتا ہے. اور قرآن میں کتاب الدلائل اس لیے ہے کہ توحید، آخرت، موت، زندگی، ہر چیز کے بارے میں دلائل قرآن نے دی ہیں، اور ان سے یقین حاصل کرنا میرا اور آپ کا فرض ہے، اور اس کو علم الیقین کہتے ہیں.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ یہ جو آپ مردے کو زندہ کرتے ہیں تو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً کاؤنٹر سوال کیا. کیا سوال کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یقین نہیں ہے. ہاں بالکل آپ نے ٹھیک کہا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو علم الیقین ہے. حضرت ابراہیم کا بالکل ہے، لیکن میں عین الیقین چاہتا ہوں. تو عین الیقین وہ ہے جو آنکھ سے دیکھ کر یقین پیدا ہوتا ہے، وہ انڈسپیوٹیبل ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ وہ پھر سارا پرندوں کا معاملہ جو ہے ان کو پال پوس ہلا لے اور پھر ان کو ذبح کر کے قیمہ بنا کے پہاڑوں پر رکھ کے آ جا اور پھر بلا ان کو، وہ تیری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے، تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. کیا بات ہے! کبھی آپ نے ان چیزوں کو اس پیرائے میں پڑھا ہے؟ جی سر جی، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، صبح شام دیکھتے ہیں اس کی قدرت، تو یہ اس کو ہی عین الیقین کہتے ہیں نا. بالکل. وہ نہیں دیکھیں، وہ بھی ہم اللہ کو تو نہیں دیکھتے لیکن اس اللہ کے مظاہر کو دیکھ لیتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. وہ سارے دلائل ہیں ہمارے لیے علم الیقین کے حوالے سے، اور وہ علم الیقین عین الیقین بن جاتا ہے جب ہم پوری طرح ان کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں. تو بات آپ کی کلیئر ہے؟ جی جزاک اللہ. سر جی، یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے تو ان کے پاس صحائف اللہ کی طرف سے آیا کرتے تھے، صحیفے کیا آتے آتے تھے؟ صحیفے، لکھی ہوئی کتاب آتی تھی. قرآن میں ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ. جی سر پھر قرآن بتا رہا ہے صحیفہ آیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات درج تھے. تو مجھے اور آپ کو شک ہی نہیں ہونا چاہیے. جی سر جی، جزاک اللہ خیر. قرآن کو ذرا پڑھیں نا اور توجہ سے پڑھیں. اچھا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی دین اور شریعت عطا فرمائی جو ابراہیم کو عطا فرمائی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسے کامل اور اکمل بنا دیا. سورہ انعام کی آیت 160 تا 163. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا دین کو ٹھیک ٹھیک کون فالو کر رہا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام. ہاں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد میں صحابہ کرام. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. تو آج سب دھوکہ ہے. یہودی دین تحریف کر چکے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، اور دین اسلام وہ ہے جو قرآن و سنت کے اصول ہے. عیسائی تو بدترین شرک کے ذات میں مبتلا ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کی ذات میں کس کو شریک کر دیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. تو یہ دھوکہ ہے بہت بڑا کہ تینوں دین ایک ہیں. نہیں، دین توحید پہلے حضرت ابراہیم کے پاس تھا، انہوں نے اس کی جو ریوائیول ہے وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، کامل اور اکمل. دیکھیں آپ قرآن میں صفحہ نمبر 11 سے شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ کے تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا ان کی صفات تھیں اور اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات نازل کیے ہیں. ذرا دیکھیں، آپ کو تفصیل مل جائے گی 6 بڑے بڑے انعاموں کی پیج 12 پہ. قرآن خود کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم پوری امت تھے، فرد نہیں بلکہ امت تھے. اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرمان بردار اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہیں تھا. اچھا، یہ قرآن کیوں کہتا ہے کہ وہ مشرک نہیں تھا؟ حالانکہ ہمیں تو پڑھتے ہیں کہ قرآن صاف بتاتا ہے کہ وہ تو یکسو مسلم تھے. تو قرآن یہ کیوں جملہ کہتا ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے؟ یہود اور نصارہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے. ڈاکٹر صاحب پوری بات کریں نا. یہ ہماری جد وہ امجد میں مشرک سے ہے. ہیں، لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ تم تو مشرک ہو، تم تو
ان کے لائے ہوئے دین کے خلاف کرتے ہو، اس لیے وہ مشرک نہیں۔ میڈم یہ آپ جو بات کہہ رہی ہیں نا حضوری ہے، وہ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ کلیم تم کرتے ہو، تم شرک فی ذات عیسائی کرتے ہو، اور شرک فی ذات حضرت عزیر کو کون کہتا تھا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے؟ یہودیوں کا ایک فرقہ۔ یہودیوں نے بت پرستی شروع کر دی، حضرت موسیٰ کے سامنے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اس لیے قرآن یہ جملہ استعمال کرتا ہے کہ تینوں تم کلیم کرتے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کلیم کرتے ہیں، یہود بھی کرتے ہیں، نصارہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس تعلق اس کا ہوگا جو مشرک نہیں ہے، کیونکہ اس حضرت ابراہیم میں شرک نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور تم دونوں مشرک ہو۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ تینوں مذاہب کو حق جانتا ہے تو وہ بھی مشرک ہے، یاد رکھنا۔ تیسرے نمبر پہ کہا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا۔ اللہ اکبر، شکر تو وہ ہے کہ اللہ کی ہر بات پہ صدقنا و آمنا، سمعنا و اطعنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کا حق ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھا دیا۔ گویا صراط مستقیم پر یا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قرآن بار بار کہتا ہے کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور یا پھر حضرت ان کے جد امجد جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے۔ تمام پیغمبر بھی تھے۔ وہ تو سارے لے کے آئے نا، لیکن اب کیونکہ بات ہم کر رہے ہیں یہاں یہود و نصارہ اور مسلمانوں کی، تو میں اس لیے اس کو وہ کر رہا ہوں۔ دنیا میں ان کو بھلائی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، کیسے بھلائی عطا فرمائی دنیا میں بلا بتائیں مجھے۔ سارے پیغمبر انہی کی نسل سے ہیں۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ دنیا میں آج بھی لوگ قربانیاں، حج، عمرے، دعائیں کس کے طریقے پر کر رہی ہیں؟ کس کے طریقے پر؟ درود میں بھی تو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ ذکر ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے ابراہیم کی دنیا میں بھلائی، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ یہ چھٹی بات ہے۔ یہ کتنے بڑے اعزاز ہیں، کتنے بڑے انعامات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہیں۔ یہ جو آیت سورہ نساء کی 125 ہے نا، آخر میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے کہا ہے، ذرا نوٹ فرمائیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں پیج 12 پہ سے لے کر پیج 17 تک، تو آپ اگر پیج 13 پہ آئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی قربانی، دوسری قربانی، تیسری قربانی، چوتھی قربانی، ذرا نوٹ فرمائیں ان چیزوں کو۔ اس طرح کلیئر ڈسکرپشن، اور پھر قربانی کا حقیقی مقصد کیا ہے، اور پیج 14 سے 17 تک پورے قرآن میں جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، ان آیات اور ان آیات کا خلاصہ یہاں دے دیا گیا ہے۔ تو آپ کو آج حضرت سیرت ابراہیم پر ہم نے کچھ سمجھنے کی کوشش کی، اور آپ ضرور سمجھیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ حضرت ان کے بیٹے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے یا حضرت ابراہیم کے پوتے حضرت یعقوب کتنے عظیم انسان ہیں، اور یہ بنی اسرائیل جن کا ذکر میں آپ کو بھیج دوں گا دوران کہ ان کی تفصیل جو آئی ہے قرآن میں، کہاں کہاں بنی اسرائیل قرآن میں آئے ہیں، اب آپ سمجھ کے پڑھ کے آئیں گے تو آپ کو قرآن اور حدیث اور سیرت تینوں چیزیں بالکل ایسی لگیں گی کہ جیسے ایک کے بغیر دوسری کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ سر جی، کیا زبردست عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور کیا ہی زبردست انعامات اللہ تعالیٰ کے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے چلنے کی. دیکھیں نا، یہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم حاصل ہوتا ہے جس میں ہمارا ایمان بھی حضرت ابراہیم کا ایمان کامل و اکمل ایمان ہے، جس بے کی اللہ شک. تعالیٰ نے خود تعریفیں کی ہیں، سبحان اللہ اور سبحان پھر اللہ. قرآن میں بیان اس لیے ہوا تاکہ میں اور آپ اس کو سمجھیں۔ بے شک. سمجھنے کا طریقہ اللہ یہی ہے پاک کہ آپ کو بھی جزائے خیر دے سر. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ پڑھیے تو دیکھیں، میں نے آپ کو بتا دیا تھا سارا کہ کیا خوبصورت اس رب کی شان ہے اور کیسی نعمتوں سے نوازا ہے حضرت ابراہیم کو. اور ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں نا ہمیشہ، مگر اب جو ہم نے سر کے ساتھ پڑھی ہیں تو وقت کا بھی احساس نہیں رہا اور اتنا کھو گئے ہیں. سبحان اللہ. الحمدللہ سر جی، اللہ آپ کو بہت اجر عظیم دے، آپ کو زندگی سلامتی دے. ہم جڑ گئے ہیں آپ کے ساتھ، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہت ہی توفیق دے کہ ہم جڑے رہیں اور ہماری اولادیں بھی جڑی رہیں، آمین صدقہ آمین۔ جاریہ بنے ہمارے لیے. جزاک اللہ خیر. اس کو پرنٹ کرا کے پہلے تو واٹس ایپ پہ اپنے سارے عزیز رشتہ دار دوست احباب جو قرآن میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کو بھیجیں، تاکہ وہ اس حقیقت کو پا لیں کہ قرآن کی جو عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے قرآن اللہ کے احکامات کا حق ادا کیا، اور خاص کر ابراہیم علیہ السلام نے کیسے۔ اچھا، اگلی دفعہ میں آپ کو ہینڈ آؤٹ بھیج دوں گا پہلے، کیونکہ رات بھر میں نے ان کو ذرا سوچا سمجھا تو پھر مجھے پڑھانے کا اسکیم سمجھ آئی کہ پہلے ہم حضرت ابراہیم کو پڑھیں گے، تو میں آپ کو بنی اسرائیل کی ساری تفصیلات بھیج دوں گا، وہ آپ پڑھ کے آئیں گے، تو اگلے جمعے کو اگلے سنڈے کو ہم بنی اسرائیل اور پھر بنی اسرائیل میں دونوں گروہوں کو، نصارا اور یہود۔ اگر آپ نے کتاب پوچھنی ہے تو میں اس کا ایک فوٹو آپ کو بھیج دیتا ہوں، وہ فوٹو آپ سنبھال لیں، اور اگر یہ کتاب خرید لیں، یہودیت اور نصرانیت قرآن کی روشنی میں، اس کے رائٹر ہیں سید ابو العالی مودودی رحمہ اللہ، تو میں اس کا فوٹو بھیج دیتا ہوں آپ کو ٹاپ پیج کا۔ آپ اگر چاہیں تو اس کتاب کو منگا لیں، یہ آپ کے گھر میں لائبریری میں اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، دوست احباب کے لیے لاجواب کتاب ہے۔ اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو ٹھیک ہے جزائے سر خیر جی، دے مگر سر. پڑھیں گے ہم آپ ہی کے ساتھ، پڑھیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جزاک اللہ. انشاءاللہ. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کو دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، ہم لوگوں کی اولادوں کو، اور آپ کو اس کا بہت خوبصورت اجر دے پروردگار. آمین جو بھی اس دین سے جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے بس دعا ہی آمین کر سکتے ہیں. جزاک اللہ اللہ۔ پاک ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی نیک کرے اور اس طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ساری دنیا کے مسلمانوں کو، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت کر دے پروردگار. ہم لوگوں کی آمین دعاؤں کو قبول فرما لے، فلسطین کے حق میں بہتر کر دے، آمین آمین۔ آمین. جزاک اور اللہ۔ ہم لوگوں کی توبہ کو